فرش التراب يضمني. آج بھی نیو ورلڈ آرڈر جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 100 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں۔ مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے۔ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے۔ امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے، مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کیا حشر ہوا ہے بش کا، حالانکہ بہت بڑا ہیرو بن کر نکلا تھا گلف وار سے، لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا، تو جو الیکشن میں چاروں شانے چت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی یہودی، یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور اس میں عیسائی دنیا اس کی آلہ کار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں دو ہوتی ہیں، ایک ڈومیسٹک، ایک گلوبل یا انٹرنیشنل۔ یہ جو حکومتیں بدلتی ہیں ان میں ڈومیسٹک پالیسیز میں کچھ چینجز آ سکتی ہیں، یعنی ٹیکس کے اندر زیادہ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، انٹرسٹ ریٹ زیادہ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، امیگریشن پر پابندیاں لگائی جائیں، یہ دروازے کھولتے ہیں ڈومیسٹک پالیسی۔ ان کی جو گلوبل ہوتی، انٹرنیشنل پالیسیز ہوتی، فارن پالیسی، وہ تو 10-15 سال پہلے اس کا نقشہ بنا کر، اور اس کے لیے بڑے سے بڑے تھنک ٹینکس، 3 جو سب سے بڑے ادارے ہیں اس میں جو حصہ لیتے ہیں، CIA ہے، پینٹاگون جو ان کی فوج کا مرکز ہے گویا کہ ان کا دفاع کا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اس میں جو آپ بہترین انٹلیکچوئل لے آتے ہیں، بہترین جو ہیں ذہین لوگ، بہترین ان کے جو ہے پروفیسرز وغیرہ، ان کے تھنک ٹینکس بنتے ہیں، وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور کوئی بھی امریکی صدر آ کر اس کے اندر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ یہ پالیسی مشکل جو کی تو جاری رہے گی۔ چنانچہ اب آپ دیکھیے پہلا کام کیا کیا اس نے، ایک بڑے کٹر یہودی کو چیف آف سٹاف آف وائٹ ہاؤس بنایا، کٹر، اس کا نام ہے رام ایمانوئل۔ امانوئل یہ پرانے نام ہوتے ہیں یہودیوں کے، اور اس میں رام پہلے ہے۔ یہ کٹر ہے، جو لیکوڈ پارٹی ہے اسرائیل کی، جو کہ زیادہ سخت ہے، زیادہ مذہبی ہے، زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے، زیادہ رائٹسٹ ہے، یہ اس کا تعلق ہے، اسے اس نے بنایا ہے۔ اور اسرائیل کے اخبارات نے جو ہے فتح کے شادیانے بجائے ہیں کہ اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اب تو ہمارا آدمی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر جا کر بیٹھ گیا ہے، چیف آف سٹاف، وائٹ ہاؤس کے پورے سٹاف کا چیف، پورا سیکریٹریٹ کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے اتھارٹی، وہ رام ایمانوئل ہے، وہ عیسائی کٹر یہودی۔ نمبر 2، غور کیجئے، ایک ہندو کو اس نے اپنا بشیر بنایا ہے، اس کا نام ہے سونال شاہ، اور یہ خاص طور پر ایک بڑی کٹر قسم کی، متعصب قسم کی، مسلمانوں کی بہت شدید مخالف جماعت ہے، وشوا ہری پرشانت، اس کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل، یہ اس سے متعلق ہے، اس کو اپنا بنایا ہے ایڈوائزر۔ گویا کہ ایڈوائزر کس کے لیے ہوگا؟ ساؤتھ ایشیا کے لیے ہوگا، تبھی تو ایک ہندو کو لیا ہے، ہندوستانی کو لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں ذہن میں رکھیے کہ کسی خیر کی توقع نہ رکھیے۔ وہ فساد جو چل رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور جو میں نے دوسری آیت آپ کو پڑھ کر سنائی تھی کہ اب اس وقت صورت کیا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اس لیے کہ اس وقت جب غزوہ احزاب کے موقع پر فوجیں آئی تھیں تو وہ اوپر سے بھی آئی تھی، نیچے سے بھی آئی تھی، اوپر سے مراد شمال اور مشرق، اور جنوب جو ہے وہ نیچے کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اسی طرح میں نے آج آپ کو بتایا ہے
کہ اس وقت ایک تو اوپر ہے غلاف ترین دجالیت کے، اور ایک زمین پر یہ ہے پروگرام جو بن رہا ہے، یہ جو ساری لابی جو ہے زائنسٹ لابی، اس کے اندر یہودی بھی ہے اور اس میں عیسائی زائنسٹ بھی ہے، ان سب کا یہ نقشہ ہے عالم اسلام کو درہم برہم کر دینے کا، مڈل ایسٹ کا ایک نیا نقشہ بنانے کا، مڈل ایسٹ کے اندر ایک گریٹر اسرائیل اسٹیٹ بنانے کا، اور وہ بھی جو میں نے 4 مقاصد آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ سب جو ہے ان کو پورا کرنے کی بات آگے جا رہی ہے، اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے، اگرچہ ان کے کیے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا، وما یشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، یہ میں نہیں کہہ سکتا اللہ کا کیا نقشہ ہے۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء البر والإحسان.